دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنے اعمال کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم برزخ دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنی یہ دنیا انسان کے لیے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں بڑی ہے۔ عالم برزخ میں کچھ لوگ بڑے آرام و سکون میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تکلیف و عذاب میں ہوتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور مرنے والے شخص کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے آس پاس عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی سچائی سورج سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان لانے کا حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اس وقت کوئی غیب نہیں رہتا بلکہ ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، مگر جسم پر جو گزرتا ہے روح پر اس کا اثر ہوتا ہے، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم بستر، لذیذ کھانا، یہ سب باتیں جسم پر ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو دکھ تکلیف جسم کو ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے۔ یہی سب حالتیں برزخ میں ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح اپنے مرتبے کے مطابق مختلف جگہوں پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ لیکن روح جہاں بھی ہو اپنے جسم سے اس کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے روح اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے، بلکہ روح کا دیکھنا قبر کے قریب ہونے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، اور روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہیں برابر ہیں، جس طرح بچے کے لیے ماں کے پیٹ کی دنیا۔ کافروں کی خبیث روحیں ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں جو کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی، بعض کی دوسری، یہاں تک کہ 7ویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو ان کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، بات سنتی ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا، کہ قید میں ہوتی ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے انسان یا جانور کے بدن میں چلی جاتی ہے، جس کو تناسخ اور آواگون بھی کہتے ہیں، محض باطل اور جھوٹ ہے۔ اس پر یقین رکھنا کفر ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ روح مر جاتی ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اسے دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہوتا ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں۔ جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان یوں جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ اگر مردہ کافر ہو تو تینوں سوالات کے جوابات میں کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچتی ہے، اور اس کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جسے اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت کی اور قبر و حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور فالس سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔